آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بہت بڑے مرجع تھے اپنے زمانے کے، نجف اشرف میں ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے بڑا گلہ کیا ان سے، حتیٰ تلخ کلام ہو گیا۔ کیوں؟ کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نجف کے اندر، آپ کو سامرا میں ہونا چاہیے تھا امام کی خاطر، وہ امام کی جگہ ہے، وہاں سے امام گئے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید خاموش رہے۔ سید نے لیٹر پڑے ہوئے تھے، نامے، کہا ان کو اٹھاؤ، ان میں سے ہٹاؤ۔ ایک نامہ نکلا، دیکھو، کہا کھولو۔ کھولا، دیکھا تو وہ امام زمانہ کا خط تھا سید کے لیے۔ کہا دیکھو، امام نے خود کہا ہے کہ یہاں بیٹھو اپنے دروازے کو کھول کر، تاکہ لوگ آتے جاتے تم سے اپنی مشکلات کا حل پوچھا کرے۔ کہا ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، امام کی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، بہت یقیناً سنا ہوگا، یعنی صرف اس لیے کہ میں آپ کو اس رابطے کی طرف لے کر آؤں۔ وہ جب گاؤں میں رہتے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، کسان تھے ان کے والد، کہ مجھے جو ہے وہ دینی طالب علم بننا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا بنو گے، کیسے کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، مجھے اصفہان کے مدرسے میں آ گئے۔ پرانا زمانہ ہے، لائٹیں نہیں ہیں، اس طرح چیزیں نہیں ہیں۔ ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر میرے بیٹے کو دیکھیں تو صحیح کہ کس حالت میں ہے۔ تو باپ مدرسے آیا، سردیوں کی سخت راتیں، برف، آیا کمرے میں، کیا دیکھتا ہے، روشنی بھی نہیں ہے، گرم کرنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی لکڑیاں بھی نہیں ہیں، کھانے کو بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ غصہ کیا اپنے بیٹے کے اوپر، کہا یہ کیا ہے، اس سے اچھی تو گاؤں میں 2 لقمے تو ملتے تھے، کیا فائدہ، چلو یہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے شریعت میں باپ کا حکم واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی سید کیا کرتے، سید تھوڑا باہر نکلے، 2 رکعت نماز پڑھی کہتے ہیں، اور توسل کیا، کہا یا امام زمانہ، آپ جانتے ہیں میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، مجھے مشکلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہوں، میں نے نیت جب کر لی ہے۔ یہ کہہ کے ابھی کمرے میں آئے تو مدرسے کا جو خادم تھا وہ آیا، کہا سید کوئی مدرسے کے دروازے پہ آیا ہے۔ جب باہر دیکھا تو وہ نورانی چہرہ کھڑا ہوا، کہا سید سے کہ یہ لو کچھ سامان، تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو جلانا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، یہ کچھ سامان لے لو، باقی کچھ کل پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ یہ گھر گئے، گھر میں سب کچھ مل گیا، کمرے میں باپ نے گریہ شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، صاحب زندہ ہے، لاوارث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کچھ بھی کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ دنیا کئی سالوں سے اہل بیت کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہی ہے، کچھ نہیں ہو پایا۔ دن بدن یہ کارواں بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں دنیا میں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی تھی اس لیے کہ اب نہیں رہی، دنیا کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا امریکہ، وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ کس کے آگے؟ ملک کی بات نہیں ہے، مکتب کی بات ہے۔ کون سا مکتب ہے ایسا، کون سا نظریہ ہے ایسا، اتنے مسلمان ملک ہوتے ہوئے صرف ایک کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اس نے؟ کون سا نظریہ ہے؟ کون؟ جب وہ اصل آپ دیکھیں آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کا بھی جو آخری اجلاس، امریکہ ناکام ہو گیا ڈپلومیٹکلی، اس کے اندر کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا امریکہ کا۔ تم اصل جنگ کس سے ہے؟ مکتب سے ہے، آئیڈیالوجی سے ہے، ڈاکٹرائن سے ہے، نظریے سے ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کون سا نظریہ ہے؟ کہا ان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک حسینیت، ایک انتظار، ایک سبز رنگ ہے، ایک سرخ رنگ ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ایسی ہیں جو ان کو پرواز دیتی ہیں، ان کو جتنا مارو یہ شہید ہو جاتے ہیں، اتنے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو جتنا مایوس کرو ان کو پتہ ہے کہ ایک آنے والا ہے۔ اسی رابطے میں ان کو دنیا کی سب سے مضبوط آئیڈیالوجی بنا دی ہے، طاقتور بنا دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ ظاہری طور پر بھی سب سے طاقتور ہو گئے دنیا میں، نہ ان کے سامنے کوئی پاؤں کھڑا کر سکتا ہے، نہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیسے بن گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہیں بکتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں ان کو خریدا جا سکتا؟ کیوں نہیں ان کو توڑا جا سکتا؟ کیوں کہ یہ جانتے ہیں ان کا امام زندہ ہے، اور ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اور جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا۔